فصل نمبر 60 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں قیام اور جہاد کی مشروعیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قیام پذیر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مومنوں کی ایک جماعت سے آپ کی مدد فرمائی اور عداوت کے بعد ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اللہ کے مددگاروں اور اسلام کے سپاہیوں نے آپ کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ماں باپ اور آل اولاد کی محبت پر آپ کی محبت کو مقدم رکھا اور آپ کو خود اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب تصور کرنے لگے۔ تو ان حالات میں عرب اور یہودیوں نے متحدہ طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے، ہر طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک مسلمانوں کو صبر، عفو اور درگزر کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی حیثیت بھی مضبوط ہو گئی اور دشمنوں سے مقابلہ کی قوت پیدا ہوئی، تو پھر لڑائی کی اجازت ملی، لیکن لڑائی کو پھر بھی فرض نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ارشاد ہوا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ مظلومیت کے سبب مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ مکہ کا ذکر ہے کیونکہ سورہ مکی ہے، لیکن یہ قول کئی وجہ سے غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں دی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ آیت کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مکہ سے نکلنے کے بعد نازل ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ہذان خصمان کا نزول ان لوگوں کے بارے میں ہوا ہے جو بدر کی لڑائی میں مقابلہ کے لیے نکلے تھے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے اور اس طرح کا خطاب مدنی آیتوں میں ہوتا تھا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسے جہاد کا حکم ہے جو ہاتھ کے ساتھ مخصوص نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلق جہاد کا حکم ہجرت کے بعد ہی ہوا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ضرور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون والی آیت نازل فرمائی اور یہ قتال کی پہلی آیت ہے۔ سورہ کا سیاق یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں مکی و مدنی دونوں آیتیں ہیں، کیونکہ القاء شیطان کا قصہ مکی ہے، واللہ اعلم۔ پھر مسلمانوں پر ان لوگوں سے لڑنا فرض قرار دیا گیا جو ان سے قتال پر آمادہ ہو جائے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکوں سے قتال فرض قرار دے دیا جو پہلے حرام تھا، پھر اجازت ملی، پھر قتال کرنے والوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہوا، پھر تمام مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہو گیا، اور اس حکم کو بعض لوگوں نے فرض عین کہا اور بعض نے فرض کفایہ، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ جنس جہاد فرض عین ہے، خواہ دل سے ہو یا زبان سے، ہاتھ سے ہو یا مال سے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے کسی بھی قسم کا جہاد کرے، لیکن جہاد بالنفس فرض کفایہ ہے، اور جہاد بالمال کے بارے میں دو قول ہیں، جن میں صحیح وجوب والا قول ہے، کیونکہ قرآن میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا حکم یکساں طور پر دیا گیا ہے۔ جہنم سے نجات و مغفرت اور جنت میں داخلہ کو اس پر موقوف قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم،
اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے تم کو نجات دے؟ سورۃ الصف آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے مسلمانوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلہ انہیں جنت دے دی ہے۔ اس معاملہ اور وعدہ کا ذکر افضل ترین کتاب میں وارد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتا کر مزید تاکید پیدا کی ہے کہ اس سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا نہیں۔ پھر یہ فرما کر تاکید کی کہ مسلمانوں کو اس سے بشارت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر یہ بتایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب عقل مندوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ کس قدر برتر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خریدار ہے، قیمت جنت ہے۔ جس کے ہاتھ پر معاملہ طے پایا وہ سب سے اشرف رسول ہے، اور ظاہر ہے کہ جس سامان کی یہ شان ہو اس کو کسی عظیم کام ہی کے لیے تیار کیا جائے گا۔ شعر ترجمہ: تمہیں بہت بڑے کام کے لیے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا اپنے نفس کو جانوروں کے ساتھ رہنے سے بچاؤ۔ جنت و محبت کا مہر مالک کی راہ میں جان و مال کی قربانی ہے، اس لیے بزدل اور مفلس اس کا بھاؤ تاؤ کرے اور نہ تنگ دست اسے ادھار بیچ دے۔ اسے چاہنے والوں کے بازار میں پیش کیا گیا ہے اور مالک کی نظر میں جان کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ دیکھ کر بیکار لوگ پیچھے ہٹ گئے اور محبت منتظر کھڑی رہی کہ دیکھے کس کی جان قیمت بننے کے اہل ہوتی ہے۔ پھر سامان ان کے درمیان گھوم کر ایسے ہاتھوں میں پڑ گیا جو مومنوں کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں سخت تھے۔ جب محبت کے دعوے دار زیادہ ہو گئے تو ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ اگر صرف دعوے کی بنیاد پر عطیات سے نوازا جائے تو غم و ہم سے محروم شخص غم کی سوزش کا دعویٰ کرے گا۔ جب شہود کے مدعی مختلف لوگ ہو جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کرو، ورنہ یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ چنانچہ لوگ یہ سن کر پیچھے ہٹ گئے اور وہی لوگ ثابت قدم رہے جو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کے اقوال و افعال و اخلاق و عادات میں کرتے رہے تھے۔ پھر ان سے دلیل کی عدالت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ عدالت بغیر تزکیہ کے ناقابل قبول ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ویخافون لومۃ لائم۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔ یہ سن کر محبت کے بھی اکثر دعوے دار پیچھے ہٹ گئے اور اس وقت مجاہدین کھڑے ہوئے۔ سے کہا گیا کہ محبت کرنے والوں کی جان و مال ان کی نہیں ہوتی، اس لیے جس چیز پر معاملہ طے ہوا اسے حوالہ کر دوں، کیونکہ بیع و شراء میں جانبین سے ادائیگی اور سپردگی ہوتی ہے۔ جب تاجروں کو خریدار کی عظمت، اس کی قدر و قیمت اور معاملہ کرنے والوں کی جلالت شان کا اندازہ اور اس وثیقہ کی اہمیت کا علم ہوا جس میں یہ باتیں درج کی گئی، تو انہیں اس معاملے اور سودے کے عظیم الشان ہونے کا اندازہ ہوا۔ اسے معدود چند درہموں کے عوض بیچ دینا سراسر گھاٹا سمجھا۔ اس طرح اس کی لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن تاوان باقی رہے گا۔ اب انہوں نے خریدار کے ساتھ برضا رغبت بیعت رضوان طے کی جس میں نسخ فسخ کا اختیار نہیں۔ جب معاملہ طے ہو گیا اور چیز حوالہ کر دی گئی تو اس سے کہا گیا کہ تمہاری جان اور تمہارا مال ہمارا ہو گیا۔ اب ہم نے اس سے پہلے سے بھی زیادہ مکمل حالت اور کثیر تعداد میں تمہیں لوٹا دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ آپ ہرگز اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ ہم نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو کسی منافعت کے لیے نہیں خریدا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ
بائی کو قبول کرنے اور اچھی قیمت دینے میں جو دو کرم اثر انداز ہو، پھر ہم نے قیمت اور سامان دونوں تمہارے لیے اکٹھا کر دیا۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر غور کرے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قیمت دے کر پھر اس میں اضافہ کیا اور ان کا اونٹ بھی واپس کر دیا۔ پھر ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا ارشاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کھلم کھلا گفتگو کی، فرمایا کہ اے میرے بندے میرے حضور سب تمنائیں کر، میں اسے پورا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں تیری راہ میں پھر سے لذت قتل حاصل کروں۔ پاک ہے وہ ذات جس کا جود و کرم مخلوقات کے دائرہ علم سے باہر ہے۔ وہ سامان اور قیمت دونوں حوالہ کر دیتا ہے، پھر معاملہ کو مکمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ سامان کو عیب کے باوجود قبول کر لیتا ہے، اعلیٰ ترین قیمت ادا کرتا ہے۔ بندہ کو اپنے مال سے خریدتا ہے، پھر قیمت و سامان دونوں دے کر بندہ کی تعریف کرتا ہے اور اس معاملے میں اس کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس کی توفیق و مشیت سے یہ معاملہ تمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور جنت کی طرف بلانے والوں نے خوددار نفوس اور بلند ہمتوں کو متحرک کر دیا۔ ایمان کی منادی نے گوش ہوش رہنے والوں کو اور خدا نے تمام زندہ لوگوں کو سنا دیا اور اس سما سے منازل ابرار کی طرف حرکت ہوئی اور سفر کا سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب دارالقرار کی منزل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ بھی میرے راستے میں میری رضا کی خاطر نکلے گا، میں اسے ضمانت دوں گا، اسے جو اجر یا غنیمت ملے گا اس کے ساتھ واپس کروں گا، اور اگر میں نے اس کو لے لیا تو اسے بخش دوں گا، اس پر رحم کروں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور فرمایا اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کسی غزوہ سے غیر حاضر نہ ہوتا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اور فرمایا کہ میں اس شخص کا ذمہ دار ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور فرما برداری کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنت میں وہ جہاں چاہے گا رہے گا۔ جو ایسا کرے گا اس سے کوئی خیر فوت نہیں ہوگا اور نہ کسی شر کا ڈر رہے گا، خواہ وہ جہاں چاہے مرے۔ اور فرمایا جو مسلمان اللہ کی راہ میں اونٹنی دہنے پر بھی جنگ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ مزید فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو روزہ رکھے، قیام کرے، تلاوت کرے اور اس میں کسی طرح سستی نہ کرے یہاں تک کہ وہ جہاد سے لوٹ آئے۔ اور فرمایا راہ خدا میں صبح و شام کو چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنج و غم سے نجات دیتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہے۔ اس لیے جب اللہ سے درخواست کرو تو جنت فردوس کی درخواست کرو، کیونکہ یہ اوسط اور اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش بری ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں شروع ہوتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مجاہد اور مقروض کی ادائیگی، قرض اور غلام کی آزادی میں مدد کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اور فرمایا بخل اور ایمان ایک آدمی کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے چہرے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
فرمایا کہ ایک رات اور دن کے لیے گھوڑے کا باندھنا مہینہ بھر کے روزے اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر ایسی حالت میں بندے کی موت ہو جائے گی تو اسے برابر اس عمل کا ثواب اور رزق ملتا رہے گا اور وہ فتنے سے معمون ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے شروع رات سے صبح تک گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کی حفاظت کی اور نماز اور ضرورتوں کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں اترا۔ اس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس پر واجب ہو گئی، اب اگر کچھ اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو جہاد نہ کرے، کسی غازی کا سامان نہ تیار کرے یا اس کے بال بچوں کی خبرگاری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ڈالنے کی تفسیر ترک جہاد سے کی ہے۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے جہنم کی آگ ریاکار عالم، ریاکار خرچ کرنے والے اور ریاکار مقتول فی الجہاد سے بھڑکائی جائے گی۔